العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اہل کتاب اور خاص طور سے یہودی امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرک. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ ایمان والوں سے محبت کرنے میں دوسروں سے زیادہ قریب ہیں. اس وقت بھی دنیا کی یہی صورتحال ہے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی بصیرت سے امت کے مخلص قائدین بار بار رہنمائی کرتے ہیں کہ بہت دھوکہ کھا چکی ہے یہ امت، اب مزید دھوکہ نہ کھائے. لیکن امت کا حال یہ ہے کہ وہ مخلصین کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے ایسے جذباتی لوگوں کی باتوں میں بار بار آ جاتی ہے جن کا کوئی حسب نسب معلوم نہیں ہوتا. آج کل سوشل میڈیا پر ایسے پیغامات چلتے ہیں، ایسے اشتہارات چلتے ہیں، ایسی دعوتیں چلتی ہیں جن کو پیش کرنے والا کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں.
کیسی کیسی بھیانک سازشیں ہوتی ہیں، اور وہ بظاہر بڑے ہمدرد بن کر اور طرح طرح کے رنگ برنگے لبادے اوڑھ کر اور بڑی پرکشش باتیں کر کے دوسروں کا اہلکار بن کر اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھولی بھالی امت بار بار اپنا وہی پرانا تجربہ دہراتی رہتی ہے، بار بار اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا میں ہم سے زیادہ کسی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ کل بھی پورے ملک میں یہی ہوا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اور جس طرح گستاخی کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، وہ اسی لیے کی گئی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت دن ہو گئے ہیں مسلمان روڈ پر نہیں آ رہا، آ کر پولیس سے نہیں ٹکرا رہا، خود اپنی موت کو دعوت نہیں دے رہا۔ جو لوگ احتجاج کی باتیں کرتے ہیں، اس کو کون پوچھے اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے پرامن احتجاج کے مواقع نہیں ہیں۔ پرامن احتجاج مسلمان کرنا بھی چاہے تو نہایت خوفناک سازشوں کے نتیجے میں اس کو پرتشدد بنا دیا جاتا ہے، اور وہ احتجاج نہیں رہ جاتا، مظلوموں کو ظالم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر ظلم کی ایک نئی کہانی لکھی جاتی ہے۔ کتنے گھر اجاڑے جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے باپ جیلوں میں ٹھوس دیے جاتے ہیں 10-10 سال اور 20-20 سال کے لیے، وہ زندہ باپ کے یتیم بچے بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اتنا دھوکہ کھانے کے باوجود بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف واپس نہیں آتے، اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے خالی نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ایک اللہ سے نہیں جوڑ رہے، ایک رسول کے فرما بردار نہیں بن رہے، جو ایک اللہ سے نہیں جوڑتا وہ نہ معلوم کتنوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اپنے مخلص قائدین کی بات نہیں مانتا، اس کو مصنوعی قائدین اسی طرح اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل جو پورے ملک میں ہوا، کسی معتبر قیادت کی طرف سے اس کی کوئی کال نہیں دی گئی، مسجدوں سے بھیڑ باہر نکلی، اچانک شور و ہنگامہ شروع ہو گیا اور بھیڑ اس میں شامل ہو گئی، بچوں نے پتھر بازیاں شروع کر دی۔ شہروں کے اندر روڈ کے کنارے کہیں پتھر ہوتے ہیں، جائیے پورے پونا میں تلاش کیجیے، جتنے پتھر نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں کسی شہر میں ہوتے ہیں، پونا میں ڈھونڈیے، بمبئی میں ڈھونڈیے۔ کیسی بھیانک سازش تھی، کس طرح پہلے سے وہ پتھر جمع کیے گئے تھے،
لیکن کیوں ہمارا نوجوان ہر آواز کے پیچھے بھاگنے کا عادی ہو چکا، اپنے نفس کا غلام ہو گیا، جو اس کا نفس کہے وہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے. یہ کسی کو بڑا نہ ماننے کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے سامنے نہ جھکنے کا نتیجہ ہے. برسوں تک جو لوگ اتنے شرمندہ تھے کہ ان کے سامنے آ کر کوئی بیان دینے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، اب وہ شیر ہو گئے. جو مظلوم تھے ان کو ظالم بنا دیا گیا. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں یہ باتیں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اصل بیماری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا یہ دشمن اس وقت موجود نہیں تھے جب قرآن نازل ہوا تھا؟ اور کیا یہ اس وقت سازشیں نہیں کرتے تھے؟ وہ خطرناک سازشی اس وقت بھی تھے. وہ اپنے کو اہل کتاب کہتے تھے لیکن اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا تھا، پہلے تو ان اہل کتاب سے کہا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی تھی، تم اللہ کی نشانیوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہیں خوب پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم سازش کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم حق کو جھٹلا رہے ہو. سمجھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے. دنیا اونچ نیچ کی تقسیم سے تنگ آ چکی ہے. کیسی کیسی تقسیمیں، کہیں دولت کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ مالدار طبقہ ہے اس لیے یہ باعزت ہے، بڑا ہے، یہ غریب طبقہ ہے اس لیے یہ ذلیل ہے. کہیں رنگ کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ گورے ہیں اس لیے باعزت ہیں، یہ کالے ہیں اس لیے ذلیل ہیں. کہیں نسب کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ فلاں فلاں خاندان کے ہیں اس لیے باعزت ہیں، اور یہ فلاں فلاں خاندان کے ہیں اس لیے ذلیل ہیں. ہمارے اس ملک میں ہزاروں سال سے انسانوں کو بانٹا گیا ہے، انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے. اونچ نیچ کا باقاعدہ ایک فلسفہ ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف 6 سے 8% لوگ ہیں جنہوں نے باقی 92 سے لے کر کے 94% لوگوں تک کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا. انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سارے غلام ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے اور اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. انہیں پتہ ہے یہ نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پیاسا کہاں جائے گا جہاں پانی ملے گا؟ بھوکا کہاں جائے گا جہاں کھانا ملے گا؟ بیمار کہاں جائے گا جہاں دوا ملے گی؟ اور دبے کچلے لوگ کہاں جائیں گے جہاں عزت ملے گی؟ اور عزت کہاں ملتی ہے؟ عزت ملنے کی صرف ایک جگہ ہے. پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک اعلان ہے. حجت الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی، کوئی عربی کسی عجمی سے بڑا نہیں ہے. ولا لابیض علی اسود، کوئی کالا کوئی گورا کسی کالے سے بڑا نہیں ہے. الا بالتقوی،
بڑا صرف وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو. بڑائی کی بنیاد تقوی ہے. ایک غریب بھی متقی بن کر کے اللہ کی نگاہوں میں بڑا بن سکتا ہے. ایک کالا بھی متقی بن کر اللہ کی نگاہوں میں بڑا بن سکتا ہے. ایک عجمی بھی متقی بن کر اللہ کی نگاہوں میں عربی سے بڑا بن سکتا ہے. کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والا، کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والا اللہ سے ڈر کر متقی بن کر اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا ہو سکتا ہے. عملاً کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ فتح ہوا، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا تھا. فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی گئی تھی. یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے بھی کرا سکتے تھے، حضرت عمر سے بھی کرا سکتے تھے، حضرت عثمان و علی سے بھی کرا سکتے تھے، کسی اور انصاری صحابی سے کرا سکتے تھے، کسی اور مہاجر صحابی سے کرا سکتے تھے. اس دن سب سے بڑا عزت کا کام تھا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا. یہ عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی تھی؟ ایک کالے حبشی غلام کو جو ہم سب کے آقا ہیں، جن پر ہم اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے خاندان قربان ہو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اور مشرکین کا جو خاندانی غرور تھا اس کو خاک میں ملایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری دنیا کو دکھایا میں انسانوں کو اس طرح عزت دینے کے لیے آیا ہوں. جن کو ہزاروں سال سے ذلیل کر کے رکھا گیا ہے، اب ان کو عزت کی تلاش. وہ عزت لینا چاہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی باعزت زندگی دینا چاہتے ہیں. ایک طرف تقسیم کرنے والا دینے کے لیے کھڑا ہے اور ایک طرف لینے والا دوڑ کر آنا چاہتا ہے. بیچ میں رکاوٹ کون بنے گا؟ جس کا اپنا مفاد ہوگا، جس کو نقصان نظر آئے گا کہ یہ سب ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. مسلمانوں، اللہ کے لیے مسئلے کی نوعیت کو سمجھو، مسئلے کی نزاکت کو سمجھو. تم سے غلطیاں کرا کے اللہ کرے کہ میری آواز ایک مسلمان تک پہنچے، کم از کم اس ملک میں بسنے والے ایک مسلمان تک پہنچے. تم سے غلطیاں کرا کے ان لوگوں کو جو بڑی محبت کے ساتھ تمہاری طرف لپک رہے ہیں، تمہاری یہ تصویر دکھائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ تم ان کے دشمن ہو، حالانکہ جو ان کو تمہارے پاس آنے سے روک رہے وہ ان کے دشمن ہیں. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم بار بار اپنی غلطیوں سے اپنے دشمنوں کو کامیاب ہونے کا موقع دے رہے ہیں، اور یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ اگر وہ عزت لینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں گے تو اللہ اپنے فضل سے ہماری عزت بھی بڑھا دیں گے نا. گھبرایا ہوا ہے ایک مجرم طبقہ، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والے دبے کچلے لوگوں کو عزت مل جائے. تمہیں ان کے سامنے دشمن بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور تم بڑے خوشی خوشی کھڑے ہو جاتے. تمہیں کچل دینے، ختم کر دینے، برباد کر دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں دن رات. اور اس میں مشرکین اور یہود دونوں کے دماغ ایک ساتھ شامل ہیں. پوری پلاننگ یہود کی ہے اور اس کو بروئے کار لاتے ہیں مشرکین. مشرکین کا ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے باقی سب کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے.
جس طرح وہاں یہودیوں نے عیسائیوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ان کے دلوں میں ڈر بیٹھایا ہوا ہے یہ ایمان والے تمہارے دشمن ہیں، اسی طرح ان یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مشرکین کے ایک مٹھی بھر طبقے نے یہاں کے مظلوم اور دبے کچلے انسانوں کے دلوں میں یہ ڈر بیٹھا دیا ہے یہاں کا مسلمان تمہارا دشمن ہے۔ ہمارے مخلص قائدین جب کہتے ہیں کہ مسلمان روڈ پر نہ آئے، مسلمان سب، جس میں بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں بہت مروڑ شروع ہو جائے، جن کو بہت بڑا لیڈر بننے کا شوق ہے، جن کو ہمیشہ اس کا درد رہتا ہے کہ قوم مجھے قائد مانتی کیوں نہیں، تم ڈن کے قائد بنو تو سب مان لی۔ وہ مسلسل ایسے مخلص قائدین کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، خود سامنے نہیں آتے، خود نہیں آتے کسی احتجاج میں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہو۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو مسلمانوں کا قائد بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جو ایسی گرم گرم باتیں کرتے ہیں جن کے ذریعے سے دو قوموں کے درمیان دوریاں پیدا ہوں، وہ کس کی مدد کر رہے ہیں، کس کا کام بنا رہے ہیں اور کس کا کام بگاڑ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ یہ سمجھنے کی توفیق ملے ایمان والوں کو۔ اس ملک کی حقیقی صورتحال اللہ کرے ہم سمجھیں، اور اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ہم اللہ سے نہیں جڑیں گے، جب تک اللہ کے رسول سے نہیں جڑیں گے، جب تک دلوں پر محنت نہیں کریں گے، اور جب تک دل روشن نہیں ہوں گے، اس وقت تک بصیرت حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کون مخلص ہے اور کون دھوکے باز ہے، کون ہمیں مشکلات سے بچانا چاہتا ہے اور کون ہمیں اپنی لفاظی میں پھنسانا چاہتا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی سخت بات زبان سے نکل جائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے میں اپنے دل کے درد کو بیان کر سکوں۔ کل شام سے جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں ان کو سن کر اور پڑھ کر دل پر کیا گزر رہی ہے اس کی تعبیر آسان نہیں ہے۔ بس اللہ فضل فرمائے، اللہ رحم فرمائے، مہربانی فرمائے۔ مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے مخلص قائدین یہ چاہتے ہیں کچھ دن پیچھے ہٹ جاؤ، صبر کر لو، برداشت کر لو، تاکہ اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں آئیں۔ کچھ مصنوعی مسائل پیش کر کر کے اور بار بار مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر اور باقی لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بحیثیت ظالم پیش کر کے، کمال کی بات یہ ظلم بھی ہم پر ہوتا ہے، جانیں بھی ہماری جاتی ہیں، گھر ہمارے گرائے جاتے ہیں، نوجوان ہمارے قید کیے جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات ہمارے بچوں پر چلائے جاتے ہیں، 10 سال کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ظالم بھی انہیں کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کس قدر ہوشیاری اور عیاری اور مکاری کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک طرف ایک پوری ملت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف ایک پوری ملت کو لوٹا جا رہا ہے، اسے مزید جکڑا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی دھوکے بازی کیا ہوگی؟ قرآن پاک نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے۔ جن پیغمبروں کا قرآن پاک نے بہت اہتمام سے بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، جن کا صرف نام نہیں جن کے کاموں کا تذکرہ کیا، ان میں جیسے حضرت عیسیٰ ہے، میں نیچے سے چلتا ہوں، اوپر جیسے حضرت موسیٰ ہیں
اور اوپر جیسے حضرت ابراہیم ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن میں کسی کا تذکرہ بے ضرورت نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار تذکرہ ہوا اور تفصیل سے تذکرہ ہوا اس لیے کہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو حضرت عیسیٰ کی طرف اپنی نسبت کرتی ہے اس کی ہدایت کے لیے، تاکہ ایمان والے اس کو اور اس کے مزاج کو سمجھیں اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اس کو قریب کر سکیں اور اللہ سے جوڑ سکیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار اس لیے تذکرہ ہوا کہ ایک پوری قوم ہے جو اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتی ہے. یہ تذکرہ اس لیے ہوا کہ ایمان والے اس قوم کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مزاج کو سمجھیں، اس کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کو سمجھیں، اس کے شر اور فتنے سے اپنے آپ کو اور باقی پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی حضرت موسیٰ کی سچی محبت میں آ جائے تو اس کو اللہ سے جوڑیں. ان میں آنے والوں کی تعداد کم ہوگی یہ پہلے سے معلوم. دنیا کی 3 بڑی قومیں تھیں جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتی تھی. یہود بھی، نصارہ بھی اور عرب کے مشرکین بھی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا تفصیلی تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی ایک بڑی قوم ہے جو اپنی نسبت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتی اور جن کو وہ اپنی زبان میں منو کہتی ہے. طوفان نوح کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے تفصیل سے. قرآن نے بتلایا ہے کہ طوفان کیسے آیا تھا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تھی. اس قوم کے یہاں بھی اس طوفان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کے یہاں مہا جل پلاون والے منو کہا جاتا ہے. عظیم طوفان والے منو، طوفان عظیم والے نوح. ان کا نام ان کی کتابوں میں نیوح بھی آیا ہے اور منو بھی آیا ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جس زمانے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی اس زمانے میں شیطان نے انسانوں کے اندر یہ گمراہی پیدا کر دی تھی کہ انسانوں نے نسل و نسب کے اعتبار سے خاندانوں کو تقسیم کر لیا تھا. جو با اثر تھے، جو سربراہوردہ تھے، جو دولت والے تھے، جو جائیداد والے تھے، انہوں نے اپنے کو بڑا، اور جو بیچارے غریب مزدور کھیتوں میں کام کرنے والے، دوسروں کی جائیدادوں میں کام کرنے والے، ان کے گھروں میں کام کرنے والے، ان کے جانور چرانے والے اور چھوٹے موٹے پیشوں کے ذریعے سے روزی کمانے والے لوگ تھے. کوئی لوہاری کا کام کرتا ہے، کوئی نجاری کا کام کرتا ہے، لکڑیاں بناتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، گھروں کے کام کرتا ہے، کوئی زراعت میں جا کر کے مزدوری کرتا ہے. ان کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا. یہ نچلا طبقہ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایمان کی دعوت دی اور 4 دن نہیں دی، قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے. اس کے بعد قوم پر عذاب آیا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. لیکن اس قوم نے ظلم سے توبہ نہیں کیا تو اللہ نے ایک طوفان کے ذریعے ان سب کو تباہ کر دیا. قرآن پاک نے باقاعدہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے متاثر ہو کر اس زمانے کے جو غریب لوگ تھے، آج کی زبان میں کہہ لیجیے جو بیچارے اس زمانے کے
دلت تھے، شیڈول کاسٹ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کر لی تھی. تو معلوم ہے بڑوں نے، سرداروں نے، جبکہ خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اسی خاندان کے تھے جس خاندان کے لوگ اپنے کو بڑا کہتے تھے، سردار کہتے تھے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھروں میں پیدا کیا جن گھروں کی پورے ماحول میں سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اچھا اصل میں خود ذلیل خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے عزت پانے کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں. نہیں، پیغمبر کہتے تھے نہیں، میں تو اس خاندان میں پیدا ہوا جس کو تم باعزت سمجھتے ہو، لیکن یہ عزت کا معیار نہیں ہے. میں خاندان کی وجہ سے اپنے کو باعزت نہیں سمجھتا. عزت کا معیار ایمان ہے، عزت کا معیار تقویٰ ہے. دنیا کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں خاندانوں اور قوموں میں صرف اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی نگاہوں میں عزت والا صرف وہ ہے جو اللہ کا زیادہ کہنا مانتا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے زیادہ دور رہتا ہے، جو آخرت کی زیادہ تیاری کرتا ہے، صرف وہ عزت والا ہے. چاہے اس کے ہاتھوں میں دولت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی چمڑی کالی ہو یا گوری ہو، چاہے وہ کسی بڑے مشہور خاندان میں پیدا ہوا ہو یا کسی بالکل چھوٹے سے غیر معروف خاندان میں پیدا ہوا ہو. تو اس زمانے کے جو بااثر لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، نوح، ہم تمہاری مجلس میں ایک شرط پر آ سکتے ہیں، یہ جو ذلیل لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں ان کو ہٹا دو. قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. میں ایمان والوں کو نہیں بھگا سکتا، تم مانو یا نہ مانو. یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا تھا میں تمہارے کہے ہوئے اونچ نیچ کے فلسفے کو نہیں مانتا. اور وہ سارا اونچ نیچ کا فلسفہ اللہ کے اسی پیغمبر کے سر مڑ دیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے اسی نبی کے حوالے سے اونچ نیچ کے اس فلسفے کو ملک کا دستور بنا دیا جائے، ملک کا قانون بنا دیا جائے. مسلمانوں سمجھو کیا ہو رہا ہے. تمہیں اس کے لیے بڑی قربانی دینے کی ضرورت ہے. قربانی صرف ایک کام نہیں چاہتی، قربانی کبھی کبھی چاہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جائے. اس وقت صبر کی قربانی ہے، اس وقت برداشت کی قربانی ہے، اس وقت مسئلے کو سمجھ کر اپنے قائدین کا کہنا ماننے کی قربانی ہے. مجھے معلوم ہے آپ میں سے کسی نے یہ غلطی نہیں کی، اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے، لیکن میں آپ کے ذریعے سے تمام ایمان والوں تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ جہاں تک چاہے پہنچائے. اور اگر غلطی نہیں کی تو کیا ہوا، صحیح صورتحال تو سمجھے. خدا نہ خواستہ آپ کے یہاں بھی ایسی کوئی حرکت کسی سازشی نے کی ہوتی تو نہ معلوم کتنے اس غلطی کا شکار ہو گئے ہوتے. بعد میں پھر روتے ہیں اور دسوں سال روتے ہیں، لیکن سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا. اس وقت چونکہ صورتحال یہ ہے کہ غریب کے منہ سے لقمہ چھین لیا گیا، اس کے ہاتھوں سے پیسے چھین لیے گئے، اس کے تعلیم یافتہ بچوں سے ملازمتیں چھین لی گئی ہیں. نہایت بھیانک صورتحال ہے ہمارے ملک کی. ہمارے پڑوس کا ملک ہے سری لنکا، یہی سب کچھ ہوا تھا وہاں بھی.
حجاب پر پابندی اور فلاں چیز پر پابندی اور نماز پر پابندی، اور اس کے بعد کہاں پہنچا وہ؟ آنکھیں کھلنے لگی تھی لوگوں کی، آوازیں اٹھنے لگی تھی. ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک طرف مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے، اس لیے کہ ڈر اسی کا ہے نا کہ اسلام جو حقیقت میں انسانوں کے مسائل کا حل ہے، جو مشکلات کا علاج ہے، کہیں ان غریبوں کو، ان کمزوروں کو وہ علاج نہ مل جائے. اس کے لیے اسلام کی اور مسلمانوں کی ایک بھیانک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی یہ تو اسلام تو گویا نعوذ باللہ تشدد سکھاتا ہے، ظلم سکھاتا ہے، ٹیررسٹ بناتا ہے. اور مسلمان تو ایسے ہیں، دیکھو پتھر چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تصویر دکھائی جائے کہ صرف مسلمان نہیں، جو نمازی ہے وہ بڑے ظالم ہیں. اب میڈیا میں نمازی کا تذکرہ تھا، نمازیوں نے ایسا کیا، نمازیوں نے ایسا کیا. سمجھو مسلمانوں کیا کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اصل دین کی طرف متوجہ نہ ہوں. اس کے لیے بہت دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی، یہاں کھدائی کرو، یہاں کھدائی کرو، تاج محل کے نیچے یہ تلاش کرو اور قطب مینار کے نیچے یہ تلاش کرو اور فلاں جگہ یہ تلاش کرو. کیوں کیا جا رہا تھا؟ تاکہ مسلمان کسی طرح بھڑک کر روڈ پر آئے اور وہ مسلمانوں کی جو تصویر ملک کے بقیہ لوگوں کو دکھانا چاہتے وہ دکھا سکے. مسلمان سمجھداری کا ثبوت دے رہا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم جتنے آنسو بہائیں، ہم اللہ کے سامنے جتنا روئے کم ہیں. کہ ہماری بدنصیبی سے یہ مقدر تھا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دن دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گالی دی جائے. لیکن صحیح صورتحال کو سمجھو کہ دشمن کیا چاہتا ہے. دشمن جو چاہتا ہے اس کو اس میں ناکام کرنا چاہیے. دشمن چاہتا تھا کسی طرح یہ بڑک کر سامنے آئے، جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاتی. اللہ کا کرم تھا، اللہ کا احسان تھا. اس بدتمیزی پر پوری دنیا میں امت مسلمہ نے نوٹس دیا، اور وہ لوگ جو نہ معلوم کب سے غفلت کی چادر تان کر سو رہے تھے، اور ان کی اس غفلت نے امت کو بہت نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے بھی کروٹ لی. ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے. اور جو شرارت کرنے والے تھے وہ گھبرا گئے کہ ہم چاہ رہے تو کچھ ہو گیا کچھ. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کا مسلمان کسی طرح سامنے آئے، ہم اس کو مارے پیٹے، اپنے ملک کی ایک غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، اور آئندہ قریب میں آنے والے کچھ اہم مواقع پر اپنے مقاصد حاصل کریں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات بہت کھل کر کہی جائے. سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے، سمجھداروں کو سمجھنا چاہیے، اور ناسمجھوں سے کھول کر بتانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن نوٹس لے لیا پوری دنیا نے. کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، بڑی بڑی طاقتوں نے نوٹس لے لیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو مجرم تھے وہ بیک فٹ پر آ گئے، ان کے لیے صفائی دینا مشکل ہو گیا. یہ کوشش کی گئی کہ نہیں، اس تصویر کو بدلا جائے، اور مسلمان بھولے پن میں اس سازش کا شکار ہو گئے. نہ معلوم کتنا بھگتان بھگتنا پڑے، نہ معلوم کتنا کے گھر اجڑے. اور وہ جس کو چاہیں گے نشانہ بنا کر کے پکڑیں گے، جیلوں میں ڈھونسیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، ہاتھ پیر توڑیں گے. تو میرے دوستوں، بات یہ عرض کرنی ہے کہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
جس نبی نے صرف 313 کو لے کر بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر جرار کو دھول چٹا دی تھی، کیا وہ نبی مکے میں ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تو اللہ کی مدد نہ آتی؟ کیوں بھول جاتے ہیں ہمارے قائدین کہ مکے میں مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ صبر کیا جائے، برداشت کیا جائے، تو گالیاں کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اقدام کرتے تو مدد تو آ جاتی. صورتحال کے لیے اللہ عبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں وہ کھل کر سامنے نہ آ پاتے. کیا حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اڑ جاتے ہم تو اسی سال عمرہ کر کے جائیں گے چاہے جو ہو جائے، تو اللہ کی مدد نہ آتی؟ جو فرشتے بدر میں اتر چکے تھے وہ حدیبیہ میں نہیں اتر سکتے تھے. کیوں صلح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بظاہر کیوں پیچھے ہٹے؟ اور اس پیچھے ہٹنے کو اللہ نے آگے بڑھنے سے زیادہ بڑی کامیابی کہا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس پیچھے ہٹنے کو اللہ نے بڑی کامیابی کہا، بڑی فتح کہا. ادھورا علم، ادھوری تحقیق اور جذباتیت میں ادھوری رہنمائی نے ہمیشہ اس امت کو نقصان پہنچایا ہے. اللہ کرے اب آئندہ ایسا نقصان نہ ہو اور ایسے ادھورے علم والوں کی رہنمائی سے امت کو اللہ بچائے جن کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور بظاہر وہ بڑے مخلص بن کر سامنے آتے ہیں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہم جتنا خاموش رہیں گے مطلب اتنا جلدی صاف ہو جائے گا. ہم جتنا خاموش رہیں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو. کود کر دوسروں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنا مشکل ہے. یہ قربانی دینے کو مسلمان تیار نہیں ہے. لباس انہی کا پہنیں گے، صورت شکل انہی کی بنائیں گے، کام انہی کے جیسے کریں گے، کھانا پینا انہی کے جیسا کریں گے اور ان سے لڑنے پہنچے. اب یہ چاہیں گے کہ اللہ کی مدد آئے. بہت فتنوں سے بھری ہوئی ہے دنیا. اللہ کے واسطے ایمان والوں ہوش کے ناخن لو. مخلصوں اور مکاروں میں فرق کرو. اپنے ہمدردوں کو پہچانو. ایک بیچارہ ہمدرد جس کے اخلاص میں مجھے کوئی شبہ نہیں، اسے بالکل اکیلا کر دیا گیا. ہر طرف سے اس پر تیر چل رہے ہیں، ہر طرف سے اس پر تنقیدیں ہو رہی ہیں. اور جو بڑی بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ لیڈر بنے اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی قیادت کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے. بند کمروں میں بیٹھ کر کے ویڈیوز بنا کر کے دعوت دی جاتی. اور ایسے تو کچھ چہرے جانے پہچانے ہیں جو کم از کم بند کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں. جو پیغامات چلتے کل کے لیے جو پیغامات چلے کس نے بھیجے معلوم؟ ایک مشہور عالم کے نام سے جھوٹا پیغام چلایا گیا. جس کے نام سے چلایا گیا اس نے صفائی کی، ترتیب کی. لیکن ہمارے جذباتی نوجوان اللہ اکبر ان کے پاس جو آیا بس ان کے نفس کو اپیل کرنے والی چیزیں انہوں نے فوراً آگے بڑھا. اس گروپ سے اس گروپ میں، اس گروپ سے اس گروپ میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایک آگ لگا دی گئی اور بڑوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اب اس آگ میں امت کب تک جلے گی معلوم؟ کس کے جال میں آ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. مسلمانوں
اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروپ کا کہنا مانا، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروپ کا کہنا مانا، آج کے حالات میں اس کا ترجمہ کیجئے، اگر تم نے یہودیوں کا کہنا مان لیا اور یہودیوں کے ساتھ جو مشرکین ملے ہوئے ان کا کہنا مان لیا، ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے، تو پھر تمہاری بربادی میں کوئی شبہ نہیں۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں قرآن کہہ رہا ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے اہل کتاب کی ایک جماعت کا، ان کے ایک گروپ کا کہنا مان لیا تو وہ تم سے تمہارا ایمان چھین لیں گے، تم کو دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ یہی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو رکاوٹ بنا دیا جائے دوسروں کی ہدایت۔ اس ملک کا مقدر بدلنے والا انسان، پیاسوں کو پانی چاہیے، بھوکوں کو کھانا چاہیے، ننگوں کو کپڑا چاہیے، بیماروں کو علاج چاہیے، اور جن کو ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا ان کو عزت چاہیے، اور سب کچھ چھین لیا گیا ہے ان غریبوں سے۔ ان سے دوائیں بھی چھین لی گئی ہیں، ان سے لباس بھی چھین لیا گیا ہے، ان سے روٹی اور پانی بھی چھین لیا گیا ہے، ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے، ان کے پیسے چھین لیے گئے ہیں، ان کے گھروں کی بچت نکال لی گئی ہے۔ آج سے تھوڑی، کہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ ہماری ماں اور بہنوں نے 2-2 روپے اور 1-1 روپیہ کر کے جو 2000 5000 اپنے گھروں میں جمع کیے تھے وہ سب نکال لیے گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ کس کا نقصان ہوا تھا؟ دولت مندوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ان کے تو بڑے بڑے اکاؤنٹ تھے، ان کے پیسے تو بینک میں تھے، ان کے پاس جو پیسے بینک میں نہیں تھے انہوں نے تو چور دروازوں سب کو چین کرا لیا تھا، سب کچھ چھین لیا گیا، جن کی عزت پہلے چھینی گئی تھی اس کے بعد جو کچھ بچا کچا تھا وہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ مسلمانوں، ان کی آنکھیں کھلنے دو، تم رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بے دینی اور تمہاری بیجا جذباتیت اور تمہارے بے وقت کے فیصلے اور تمہارا مصنوعی قائدین کے پیچھے بھاگنا، ہر آواز کے پیچھے دوڑ پڑنا، اس کے نتیجے میں تم ان مظلوموں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو، اور اللہ نے اب ان مظلوموں کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر بہت دن تک تم رکاوٹ کی دیوار بنو گے، اللہ دیوار کو خود گرا دیں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے مظلوموں کے بارے میں قرآن نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کمزور ہیں اب ہم ان پر احسان کریں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب قیادت ان کو دیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ملک کا اقتدار ان کو دیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ کے کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، اب کمزوروں کو، ذلیلوں کو، جن کو ذلیل بنایا گیا تھا، ذلیل کوئی نہیں ہے، ہر انسان باعزت ہے، جن کو ذلیل بنایا گیا تھا اللہ نے ان کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے ان کو اقتدار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ان کو دھوکہ دے کر کے اقتدار سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اور کہیں وہ طبقہ اپنے دشمنوں کو پہچان نہ لے، اس کی خاطر مصنوعی طور پر تم کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور تم اپنے بھولے پن میں بن جاتے ہو۔ نہ ہم ان کے دشمن ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ قائدین جو ہر موقع پر گھوم گھوم کر کے ان دونوں طبقوں کو ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں، وہ دونوں کے دشمن ہیں۔ اللہ کرے پہچانے جائیں ایسے قائدین، ان کی شناخت کی جائے، ایک ایک مسلمان سمجھے، ورنہ تم کو ان کی ہدایت کے سامنے دیوار بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، دیوار مت بنو، ورنہ اللہ اپنے فیصلوں کو نافذ کریں گے اور اس دیوار کو اللہ گرا دیں گے۔ اہل کتاب جب دیوار بنے تھے تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے کتاب والو، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، جو ایمان لانا چاہتا ہے تم اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم ایمان کے راستے کو غلط دکھانے کی کوشش کرتے ہو، وانتم شہداء، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پتہ ہے جو کام یہودیوں نے کیا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے یہ دکھائیں لوگوں کو کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان اچھے نہیں ہوتے، آج وہی یہودی اپنی سازشوں سے تمہارے ذریعے یہ کام کرا رہے ہیں کہ باقی دنیا کو دکھائیں کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے اور ایمان والے اچھے نہیں ہوتے۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو اللہ جانتے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتے۔ کیا ہوا؟ جو یہودی یہ حرکتیں کر رہے تھے، اب ان کی تاریخ پڑھیے، کس طرح ہٹائے گئے منظر سے۔ مسلمانوں، اگر تم بہت دنوں تک دھوکہ کھاتے رہے اور بہت دنوں تک اسی طرح سازشوں کا شکار ہوتے رہے اور تم بیدار نہیں ہوئے، تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، تو ڈر ہے اس کا کہ کہیں تمہیں منظر سے ہٹا نہ دیا جائے، اور جن کو ہدایت دینے اور جن کو عزت دینے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ تم کو رونتے ہوئے نہ نکل جائے۔ اس کے بجائے ضرورت اس کی ہے کہ ہم آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں، ان کے میزبان بنیں، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے فرق کریں کہ کون اصل مجرم ہے اور وہ کون ہے جن کو ہماری طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ادھر بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ادھر بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور جو اصل مجرم ہے صبر اور عزیمت کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں۔ اس وقت صبر اور عزیمت کی ضرورت ہے، اسی سے وہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوں گے، اسی سے ان کو نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے بار بار لوگ دھوکہ کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایمان والا ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ہم تو ایک بل سے 100 مرتبہ ڈسے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی بیدار ہونے کو تیار نہیں، بار بار ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے اور بار بار حالات بتلاتے ہیں، کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 4 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے بھائی جو روک رہے تھے وہی اچھے تھے، وہ سمجھدار، جنہوں نے بھڑکایا وہ ہمارے دوست نہیں تھے۔ اور روکنے والے وہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جن کا اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جن کا اللہ والوں کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جن پر اللہ کے ولیوں نے اعتماد کیا ہے۔ تو گویا وہ اپنی بات نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کہہ رہے۔ اس کے بعد ان کا کہنا نہ ماننا، اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی، اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے ناشکری کر سکتے ہو، تم کیسے ناقدری کر سکتے ہو، تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اسی تناظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، مسلمانوں تم کیوں بار بار نادانی کرتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے حقائق بتلائے جا رہے ہیں، صحیح صورتحال تم کو بتلائی جا رہی ہے، صحیح تصویر تم کو دکھائی جا رہی ہے، اس کے نتائج تم کو بتلائے جا رہے ہیں، اور تمہارے درمیان رسول اللہ کے وارثین موجود ہیں جو تم کو غلطیوں سے روک رہے ہیں۔ زیادہ زمانہ نہیں گزرا، اسی ملک میں بہت بڑا دھوکہ کھایا تھا مسلمانوں نے،
دو جماعتیں کھڑی تھیں آگے آمنے سامنے. ایک علماء صلحاء اور متقیوں کی جماعت تھی جن کی جیلوں کے اندر بھی تہجد نہیں چھوٹتی. دوسری طرف وہ جماعت تھی جو گویا یہ ظاہر کرتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں. جو کبھی نہ مسجد میں نظر آتے تھے, نہ ان کے چہرے پر کوئی سنت نظر آتی تھی, نہ ان کی زندگی میں کوئی سنت نظر آتی تھی. جو شراب خانوں میں بیٹھ کر کے جام سے جام ٹکراتے تھے. اور اس امت سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ان اللہ والوں کو اپنا دشمن اور دشمنوں کا اہلِ کار سمجھا تھا, اور ان دھوکے بازوں کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھا تھا. اس کا نتیجہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں اور نہ معلوم کب تک بھگتنا پڑے گا. آج بھی تقریباً اسی قسم کی صورتحال ہے. وہ جو آپ کو منع کر رہے ہیں جذباتیت سے, جن پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بزدلی سکھا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ ایسی تجویزیں منظور کر رہے ہیں, وہ راتوں میں رونے والے ہیں, وہ تہجد گزار ہیں, ان پر اللہ والوں نے اعتماد کیا ہے, وہ امت کا بھلا چاہتے ہیں. اور جو دوسری قسم کی باتیں کرنے والے ان کو تو پتہ ہی نہیں کون ہے. سوشل میڈیا کے مجاہدین اور واٹس ایپ کے محققین جن کے نام و نسب کا پتہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, ہم دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم نفس کے غلام ہو گئے ہیں, اس لیے نفس کی خواہش کے مطابق جہاں سے آواز اٹھتی ہے ہم ادھر دوڑ پڑتے. مسلمانوں, نفس کی غلامی سے توبہ کرو, اللہ کا دامن پکڑو, اللہ کے رسول کا دامن پکڑو, اللہ والوں کا دامن پکڑو, اپنے کو اللہ کے حوالے کرو اور اپنے بڑوں پر اعتماد کرو. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ممکن ہے آپ نے بھی کسی نے دیکھا ہو, سنا ہو, ملک کے ایک مشہور شہر میں حجاج کرام کا تربیتی پروگرام تھا. وہاں کے حج ہاؤس میں مجھے بہت اصرار کے ساتھ دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائے, تھوڑی دیر کچھ بیان کریں, پھر آپ کی دعا پر پروگرام ختم ہوگا. میں اپنے خانقاہ کی مجلس سے فارغ ہو کر کے وہاں گیا, تھوڑی دیر بیان ہوا, پھر دعا ہوئی. وہاں ایک چینل والوں نے پکڑ لیا, ہم آپ کا انٹرویو لیں گے. میں بھائی اس کام کار میں نہیں, وہ دوسرے لوگ نے ان کا نہیں, کچھ کہہ دیجیے, کچھ کہہ دیجیے, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نہیں, اس وقت کے حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مخلص قائدین پر اعتماد کرنا چاہیے, اپنے مخلص قائدین پر اعتماد کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر شخص حالات کو پوری باریکی سے سمجھ لے. یہ بتلاؤ, پورا جسم دیکھنے کے سلسلے میں آنکھوں پر اعتماد کرتا ہے یا نہیں؟ سامنے کانٹا ہے, ہاتھ بڑھاؤ گے تو کانٹا چپ جائے گا, ہاتھ روک لیتے ہیں نا. ہاتھ دیکھتا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے؟ آگے کیچڑ ہے, پیر رکھا تو پھسل جاؤ گے, کس نے دیکھا؟ پیر دیکھتا ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے؟ چونکہ ہاتھ دیکھ نہیں سکتا, آنکھ دیکھ سکتی ہے, تو ہاتھ آنکھ پر اعتماد کرتا ہے. پیر دیکھ نہیں سکتا, آنکھ دیکھ سکتی ہے, تو پیر آنکھ پر اعتماد کرتا ہے. ریڈ لائٹ ہے سامنے, سگنل بند ہے, تو پیر بریک پر چلا جاتا ہے. پیر نے دیکھا یا آنکھ نے دیکھا؟ آنکھ نے تو بریک نہیں لگائی نا, پیر نے بریک لگایا. اور اگر آپ اسکوٹر میں چل رہے ہیں تو ہاتھ نے بریک لگایا, ہاتھ نے دیکھا یا آنکھ نے دیکھا؟ سمجھو اس حقیقت کو. اب کہے بھائی ہاتھ کیوں نہیں دیکھتا؟ بھائی ہر ایک کے لیے دیکھنا ضروری نہیں, ہر ایک کے الگ الگ کام ہوتے ہیں. پورے حالات کو گہرائی سے سمجھ لینا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اس لیے جو سمجھدار ہیں ان پر اعتماد کرو, ورنہ اگر ہاتھ کہہ دے ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم تو ان کانٹوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے,
پیر کہتے ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم تو اس کیچڑ کے اوپر پیر رکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے تب رکیں گے. یہی بیماری ہو گئی ہے اس زمانے میں پوری امت میں. ہر ایک کہتا ہے ہم دیکھیں گے، ہم سمجھیں گے. سبحان اللہ. یہ ہم کب ختم ہوگا؟ یہ جو اندر کا میں ہے یہ کب ختم ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی اطلاع پہنچے خود کوئی فیصلہ مت کرو، خود کوئی ایکشن مت لو. جو سمجھدار ہیں ان تک اطلاع پہنچا دو، اور اس کے بعد وہ جو ایکشن لے تم اس کے تابع بنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے. اس لیے اپنے بڑوں پر اعتماد کرو، اپنے قائدین پر اعتماد کرو، اور ان بڑوں پر اعتماد کرو جن کا اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد ہے، جن کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، اور جن کی صاف ستھری زندگی ہے، جو تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. میں اس کی روشنی میں یہ مضبوط سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تم کیسے ناقدری کر سکتے ہو جبکہ تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. آج اللہ کے رسول کے نائبین موجود ہیں، اللہ کے رسول کے وارثین موجود ہیں جو تم کو اللہ کی باتیں بتلا رہے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا اسی کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا. آؤ میرے دوستو ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ کا کہنا مانیں. جو گستاخی اور بے ادبی کی گئی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. نام لیتے ہیں زبان سے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. کس کی شکلیں اچھی لگتی ہیں، کن کی شکل اچھی لگتی ہے، کن کی صورت اچھی لگتی ہے، کس کا لباس اچھا لگتا ہے، کس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، کیا تعلق ہے ہماری زندگی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج عہد کر کے اٹھیں، آج سے ہم سچے غلام بنیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور جو حضور کے مخلص وارثین ہیں انہی کا کہنا مانیں. جذبات کی روح میں نہیں بہیں گے. پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگے. اللہ پوری انسانیت کو عزت عطا فرمائے. انسانیت کی ہدایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے. انسانیت کی ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو عزت مل جائے، انسانوں کی غربت ختم کرنے کا، انسانوں کی ذلت ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے اللہ کا دین. اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ و صدقات کا صحیح نظام قائم ہو جائے. استحسان کرنے والے تو چاہتے ہیں کہ ایک ایک جیب سے ایک ایک روپیہ نکال کر اپنے پاس جمع کر لیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہارے گھر میں جو جمع ہے اسے جا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تلاش کرو غریبوں کو، تلاش کرو یتیموں اور مسکینوں کو، تلاش کرو بیواؤں کو، اور ان پر جا کر کے خرچ کرو. بتلاؤ مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ جو سب کا چوس کر اپنے پاس جمع کر لینا چاہتے ہیں ان سے مسئلہ حل ہوگا، یا جن کو یہ حکم ہے کہ جا کر دوسروں کو دو ان سے مسئلہ حل ہوگا؟ اسلام انسانوں کی غربت ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام انسانوں کی ذلت ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام انسانوں کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے. ہمارا اپنا حال یہ ہم اپنی غربت نہیں ختم کر پائے اس لیے کہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا، ہم اپنی ذلت ختم نہیں کر پائے اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس وقت عہد کریں، ہم اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے بڑوں پر اعتماد کریں گے. اور اگر ہم زبان سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے. اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اور اللہ ساری دنیا کے کمزوروں اور مظلوموں کے آپ مددگار بن جائیے. اللہ ان کو طاقتور بنا دیجیے، ان کو مظلومیت سے نکال دیجیے. اللہ جن کو ذلیل کر دیا گیا ہے آپ اپنے فضل و کرم سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرما دیجیے. اور اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی ہدایت دے دیجیے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟
اللہ سب کو جہنم سے بچا دی. یہ ظالموں نے انسانوں کو دنیا کے جہنم میں بھی ڈھکیل رکھا ہے اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور اللہ دنیا کے جہنم سے بھی نکالنا چاہتے ہیں, آخرت کی جہنم سے بھی بچانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے گھر والوں کی جانیں قربان ہوں, انہوں نے انسانوں کو دنیا کی جہنم سے بھی نکالا اور آخرت کی جہنم سے بھی بچایا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, ہمیں یہ کام کرنا ہے, لیکن اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک ہمارا اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو, سچی پکی توبہ ضروری ہے, معمولات کی پابندی ضروری ہے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے, زندگی کا گناہوں سے خالی کرنا ضروری ہے, سنتوں کا اہتمام ضروری ہے, اور پوری انسانیت کے لیے بلک بلک کر رو رو کر دعائیں مانگنا ضروری ہے. اس کے ساتھ انسانوں کی جو خدمت ہو سکے وہ خدمت کرنا ضروری ہے. دعا کرنا بھی انسانوں کی خدمت ہے. اس کے علاوہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑے پہنانا, بیماروں کا علاج کرانا, کسی کو راستہ نہیں معلوم تو راستہ بتلا دینا, کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو اس کی منزل تک پہنچا دینا, یہ سب خدمت ہے. جس کے بس میں جو خدمت ہو وہ کرے بغیر کسی تفریق کے. آدم کا بیٹا ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار ہے, اللہ کا بندہ ہے, میں اس کی خدمت کروں. اللہ اس کی مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں, لیکن پکا ارادہ کریں, زندگیوں کو مکمل بدلنے کا ارادہ کریں. بہت افسوس ہوتا ہے اگر کوئی آ کر کے ہم بیٹھ ہیں اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ارے بھائی, دل روشن ہوگا تو زندگی میں سنتیں آئیں گی. آخر چہرے کیوں نہیں بدلتے, خیالات کیوں نہیں بدلتی, نگاہیں کیوں نہیں محفوظ ہوتی, کان کیوں نہیں محفوظ ہوتی؟ اس لیے کہ دل روشن نہیں ہو رہا. اللہ دل روشن ہے. اس نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. اب انشاءاللہ اپنے دل کو روشن کرنے کی محنت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائے. ہمارے ذریعے اللہ اپنے دوسرے بندوں اور بندیوں کو بھی دنیا اور آخرت کی دائمی عزت نصیب فرمائے. معمولات کی خوب پابندی کریں, اللہ کو خوب یاد کریں, ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے واسطے زبانوں کی حفاظت کرو, غیبت سے, چغلی سے, جھوٹ سے, ہر گناہ سے زبان کو بچاؤ, خیالات کو بچاؤ, نگاہوں کی حفاظت کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, اپنے اوقات کی حفاظت کرو, اپنے پیسے کی حفاظت. پیسہ فضول خرچ کرنے کے لیے نہیں, اپنی ضرورت پر خرچ کرو اور دوسروں کی ضرورت پر خرچ کرو. پیسہ ضرورت کے لیے ہے نا, تو اپنی ضرورت پر بھی خرچ کرو, اپنے بال بچوں کی ضرورت پر بھی خرچ کرو, اور دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرو. انشاءاللہ تمہارا یہ خرچ کرنا دوسروں کے لیے دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بنے گا, آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کا بھی ذریعہ بنے گا. خوب دیر دیر تک اللہ کو یاد کرو, خوب اللہ سے دل لگو, خوب اللہ سے محبت کرو. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے, آپ کو بھی نصیب. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, آنکھیں بند کر لیں, سب کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں.
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمانا سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ ہمیں یہ منحوس دن اپنی زندگی میں دیکھنا پڑا جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر برا بھلا کہا جائے اور ہم کچھ نہ کر سکے. اللہ فضل فرما دیجیے. لیکن اللہ ایسے مجرموں کے مقاصد کو آپ خوب جانتے ہیں. اللہ ان کو ان کے مقاصد میں ناکام کر دیجیے. اللہ ان کو ان کے مقاصد میں ناکام کر دیجیے. اللہ وہ ہم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کر دیجیے. اللہ ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کر دیجیے. اللہ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی عزت عطا فرمائی ہے, ان سے ان کی عزت کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ کوشش تو کی جا رہی ہے, جو بیچارے کمزور اور مظلوم ذلت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ان سے نکل نہ پائے, ان کو عزت نہ ملنے پائے. اللہ دنیا کے تمام کمزوروں کو, تمام مظلوموں کو اللہ دائمی عزت نصیب فرما دیجیے. اللہ دائمی عزت نصیب فرما دیجیے. ہمیں ان کے لیے ذریعہ اور سبب بنا دیجیے. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ظاہر کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے, باطن کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے. اللہ مجمع کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے, تنہائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے. اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے, بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے. اللہ پورے ملک میں ہمارے جو بھائی, جو بہنیں, جو بچے, جو بوڑھے شیطانی سازشوں کا شکار ہو گئے اور نادانی میں ان سے ایسی غلطیاں ہو گئی اللہ جن کا انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا, اللہ سب کی مدد فرمائیے. اللہ سب کی مدد فرمائیے. اللہ جن بے قصوروں کو اٹھا کر جیلوں میں ٹھوس دیا گیا ہے یا ٹھوسا جا رہا ہے, جن پر اللہ جھوٹے مقدمات لاگو کر دیے گئے ہیں, اللہ سب کی باعزت رہائی کا انتظام فرما دیجیے. اللہ یتیموں کی مدد فرمائیے, بیواؤں کی مدد فرمائیے. اللہ کمزوروں کی مدد فرمائیے. اللہ سب کی آنکھیں کھول دیجیے. اللہ کون مخلص ہے اور کون دھوکے باز ہے, اللہ فرق کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ فرق کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری آنکھیں کھول دیجیے, ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرمائیے. اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہمیں بچا دیجیے. اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہمیں بچا دیجیے. اللہ اپنی کامل بندگی عطا فرمائیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے, ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے. اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجیے, روحانی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجیے. اللہ روزی کی تنگی سے بھی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے. جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے. اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے, الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے, ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس مجمع کو مخاطب بنا کر جو باتیں کی گئی ہے اللہ تمام ایمان والوں تک بلکہ تمام انسانوں تک پہنچا دیجیے. اللہ ان کے دلوں تک پہنچا دیجیے, ان کے سوچنے سمجھنے والے دماغ تک پہنچا دیجیے اور سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ کہنے والے کو بھی اپنا بنا لیجیے, سننے والوں کو بھی اپنا بنا لیجیے. اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ نفسانیت سے نجات دے دیجیے, کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اللہ یہود و حنود کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ یہود و حنود کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ جو کمزوروں کو ہمیشہ کمزور رکھنا چاہتے ہیں, جو مظلوموں کو ہمیشہ مظلوم رکھنا چاہتے ہیں, جو انسانوں کو ذلیل بنا کر رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ان کے مقاصد میں ناکام کر دیجیے. اللہ کمزوروں کو عزت عطا فرما دیجیے. اللہ کمزوروں کو عزت عطا فرما دیجیے. اللہ اس ملک اور پوری دنیا کا مقدر بدل دیجیے. اللہ مقدر سنوار دیجیے.
اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، اور اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجیے، ورنہ اللہ ان کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیجیے، اللہ ان کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیجیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمیں انسانوں کے غم میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں انسانوں کا حقیقی خدمت گزار بنا دیجیے، اللہ جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم کو بھی سب کے لیے قابل رحمت بنا دیجیے، انسانوں کے لیے رحمت بنا دیجیے، اللہ انسانوں کے لیے کڑنے والا دل عطا فرما دیجیے، انسانوں کے لیے سوچنے والا دماغ عطا فرما دیجیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی محبت میں اور انسانیت کے غم میں ہمیں تڑپ تڑپ کر رونے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ اپنی یاد سننے کے لیے، آپ کا ذکر سننے کے لیے ہمارے دلوں کے کان کھول دیجیے، اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امت کے تمام اکابر و مشائخ نے، آپ کے نیک و مقبول بندوں نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمیں پورا حصہ نصیب فرمائیے، جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے، چمکا دیجیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ سب کو ایمان اور ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، سب کو ولایت کاملہ نصیب فرمائیے، اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرمائیے، اللہ سب کو نفس اور شیطان کی غلامی سے بچا لیجیے، اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہے ہمارے مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی عورتیں آپ کو پسند ہے ہماری عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو قبول فرمائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ جو ایمان سے محروم ہے انہیں بھی ایمان عطا فرما دیجیے، اللہ سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.